مرتضیٰ صوبن تم یوتن اور تم کرن مختصر وقت اندر بیان درس گز کیا اہمیت اور والدین ہز کچھ یعنی درس گز کن توجہ دن ضرورت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وقال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدق الله العظيم. وقال الشاعر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تو تاریخ قرآن ہو کر. معزز و مکرم صدر حلقہ و محترم الاستاذ عبدالرئیس سلفی صاحب و دیگر مہمانان کرام و عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف ٲسِن اللہ تعالیٰ کُن ییٚمۍ أسۍ یَتھ بابرکت محفل اندر جمع گژھنُک توفیق دیُت اور اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضل و کرمہٕ سۭتۍ یہِ اجتماع کوٚر اَسہِ منعقد اور یَتھ اجتماعُک یُس مقصد اوس اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ تَتھ مقصدس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ کُن تہِ پکنُک توفیق اور اللہ تعالیٰ بنٲیِن اَسہِ ذمہٕ دار مُسلمان اور اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ پنٕنۍ ذمہٕ دٲری پوٗرٕ احتساب سان ادا کرنُک توفیق. اللہ مےٚ کٔر تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ سورۃ التغابنٕچ آیہِ مُبارک تلاوت یَتھ منٛز اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان یا ایُّہا الذیٖنَ آمنوا اے ایمان اَنن والیو اِنَّ مِن ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. یِم ہسا تُہنٛدۍ اولاد چھِ، یُس ہسا تُہُنٛد مال چھِ، یُس ہسا تُہُنٛد اولاد چھِ، تُہنٛز یِم خاندارنہِ چھِ، یِمن سۭتۍ اگر تُہۍ محبت زیادٕ کٔرِو پگہہ ہٮ۪کنو تۄہہِ یِم اتھ محبتس برابر دُشمن تہِ بٔنِتھ. اللہ تعالیٰ فرماوان انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تۄہہِ خٲطرٕ چھُ تُہُنٛد مال تُہُنٛد اولاد فتنہٕ، تۄہہِ خٲطرٕ چھُ تُہُنٛد مال تہٕ تُہُنٛد اولاد آزمٲیشہِ ہُنٛد اکھ ذٔریعہٕ، تُہۍ یِیِو تُہنٛدِ مال تہٕ اولاد کہِ ذٔریعہٕ آزماونہٕ. اللہ تعالیٰ فرماوان یا ایُّہا الذیٖنَ آمنوا لا تُلہِکُم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان انن والیو یُتھ نہٕ تۄہہِ ہلاک کریو، یُتھ نہٕ تۄہہِ گمراہ کریو، تُہُنٛد مال تُہنٛدۍ اولاد تۄہہِ ہلاک کرنو، یہِ غٲفِل کرنو کمہِ نِش؟ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ذکرِ نِش. عن ذکر اللہ. ومن یفعل ذلک، اگر تۄہہِ یہِ کوٚروٕ، اگر تۄہہِ یہِ ہلاک گٔیوٕ، اگر تۄہہِ مالُک محبت بڑیوٕ دلس اندر، اگر تۄہہِ اولاد سُنٛد محبت بڑیوٕ زیادٕ دلس اندر، یہِ تھٲیزیو یاد فاولئک هم الخاسرون، تُہۍ سا یِیِو بڑیو خسارو لبن والٮ۪ن منٛز چھُ تُہۍ یِوان شُمار کرنہٕ. ییٚمہِ پروگرامُک مقصد چھُ اکوے کہِ والدینن دِمو أسۍ احساس ذمہ دٲری، والدینن سمجھاوو کہِ تُہنٛد ذمہ دٲری کیٛاہ چھِ، تُہنٛد مقصد کیٛاہ چھِ. اللہ تعالیٰ آسہِ قرآنِ مجیٖدس سورہ طارقس اندر فرماوان فلینظر الانسان مما خلق، اے انسان ژٕ دِ نظر کہ ژٕ کتھ چیزس چھُکھ مےٚ بنومُت. خلق من ماء دافق، میں نے آپ کو ایک اچھلتے ہوئے پانی کے قطرے سے بنایا. یخرج من بین الصلب والترائب، جو باپ کے پیٹھ سے اور ماں کے سینے سے نکلتا ہے.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھلتے ہوئے پانی کے قطرے سے بنا کر اتنا بڑا پروٹوکال دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین انوینشن کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس دنیا میں لایا، اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز رائے گاہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بے مقصد نہیں لایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں لایا، ایک اچھلتے ہوئے پانی کے قطرے سے لایا۔ سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا لَحْمًا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں سے لایا جہاں سے ایک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ انسان اس دنیا میں اس کے بچنے کے چانسز ہے، انسان اس دنیا میں جنم لے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس دنیا میں لایا، لیکن ہم کو اب تدبر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اب لایا، ہو آئی ایم، میں کون ہوں، ہمیں اپنے آپ میں پہلے جھانکنا ہے، اپنے آپ پہ تدبر کرنا ہے، اپنے آپ پہ تفکر کرنا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہمیں سوچنی ہے، فار واٹ پرپز اللہ سینڈ اس ان دس یور یونیورس۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پوری کائنات میں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ، آسمان، یہ دریا یہ ہمارے لیے بنائے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے یہ تمام جو اللہ تعالیٰ کی کریشنز ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے تو کچھ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام، ہمارے لیے اسلام بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام سے نوازا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسلام کو دین سمجھا، دین بنایا، اور یہ مسلمان بس ہمارے لیے ایک ٹائٹل ہے۔ مسلمان بننے کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں لگی، ہمارے دادا مسلمان، ہمارا باپ مسلمان اور ہم بھی مسلمان۔ مسلمان بننے کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ ہاں، اب اگر ہمیں مشقت کرنی ہے، اب اگر ہمیں محنت کرنی ہے تو ہمارا کردار مسلمان ہونا چاہیے، ہمارا کردار مومن ہونا چاہیے، ہمارا انہار مومن ہونا چاہیے، ہمارا گفتار مومن ہونا چاہیے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں مومنانہ کردار ہونا چاہیے۔ اور کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں ہمارے بچے ہمارے خلاف کل گواہی نہیں دینے چاہیے کہ یا اللہ ہم تو علم حاصل کرتے، یا اللہ ہم تو قرآن پڑھتے، یا اللہ لیکن ہمارے والدین بس ہمیں ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، ہمیں انجینئر بنانا چاہتے تھے، ہمارے والدین کا حصول مقصد بس دنیا تھا۔ ہمارے والدین ہمیں بس جب سکول کا وقت ہوتا تھا، ایگزامز آتے تھے، ہمارے والدین اس پر ہمیں فورس کرتے تھے، اس پر ہمیں سٹرس ڈالتے تھے، لیکن جو ہی ہم قرآن کی طرف جاتے، جو ہی کہیں درسگاہ کی تعلیمات جاری کی جاتی تھی، ہمارے والدین ہمیں وہاں نہیں جانے دیتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، ہر کسی کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر کسی کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ نہیں سمجھے کہ ایک ذمہ دار ہے، ایک ہمیں مسجد کا صدر ہے، یہ درسگاہ تعمیر کر کے رکھیں گے اور یہی درسگاہ کو چلائیں گے، نہیں، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، تم سب ذمہ دار ہو، تم سب کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان مرے گا تو اس کے اعمال انقطع عمله الا من ثلاث، اس کے اعمال بند ہو جائیں گے، اس کے اعمال اب اس کے بعد اگر وہ چاہے گا ایک نماز بھی ایکسٹرا پڑھنا چاہے گا نہیں پڑھ سکے گا، ایک روزہ بھی ایکسٹرا رکھنا چاہے گا نہیں رکھ سکے گا، لیکن الا من ثلاث، سوائے 3 اعمال جو اس کے اکاؤنٹ میں اس کے ثواب آتے رہیں گے۔ پہلا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ جو اس نے رکھا ہوگا، کسی نے درسگاہ تعمیر کیا ہوگا، کسی نے مسجد تعمیر کی ہوگی، کسی نے دارالعلوم کو تعمیر کیا ہوگا، وہاں پر تعلیم چل رہی ہوگی اور یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اور او علم ينتفع بھی، اور ایسا علم جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اللہ مجھے کل پوچھے گا، اللہ کل حافظ سے پوچھے گا، عالم سے پوچھے گا، اے عالم میں نے تو تجھے علم دیا تھا، میں نے تو تجھے اپنی اللہ کی نعمت سے نوازا تھا، میں نے تو تجھے حافظ بنایا تھا، میں نے تو تجھے قاری بنایا تھا، تو نے دوسروں تک کیوں نہیں پہنچایا؟ اسی لیے نبی علیہ السلام نے بشارت دی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بہتر انسان اس کو کہا پہلے خود سیکھنا ہے قرآن، پھر دوسروں کو سکھانا ہے، خود تک علم نہیں رکھنا ہے، بس اپنے آپ میں نہیں رکھنا ہے، دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر ایک انسان کو پتہ ہوگی اس کو دوسروں تک پہنچانی ہے۔ اسی لیے جو تیسرے عمل جو نبی علیہ السلام نے کہی اولد صالح
यदऊ लह, ऐसा औलाद सालिह जो मरने के बाद इसके लिए दुआ करे, इसके लिए पढ़ सके, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली वालिदी, मेरे वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमा। कल ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मौलवी साहब के सामने जाना पड़े कि मेरे बाप का जनाजा पढ़ाओ, नहीं, अपने बच्चों का किरदार, अपने बच्चों को ऐसा बनाओ कल को हमारे बच्चे हम अपनी बहनों का निकाह खुद पढ़ा सके, कल को हमारे बच्चे हमारे अपने बाप का जनाजा खुद पढ़ सके। ये हमारे इस दरसगाह का मकसद है। हम इस दरसगाह में एक प्रोडक्ट देते हैं का मकसद है दीन की हिफाजत का जरिया। ये दरसगाह एक दीन की हिफाजत का जरिया है। अगर दीन कहीं पर महफूज है वो दरसगाहों में महफूज रहेगा। अगर दीन को महफूज देखना है तो अक्सर कसीर तादाद में दरसगाहों को बनाओ। और ये दरसगाह किस लिए बना है? किरदार साजी का मरकज है। यहाँ किरदार बनाए जाते हैं, यहाँ अखलाक बनाए जाते हैं। दीन इस्लाम सारा अखलाक से आया और हमारे यहाँ पर दरसगाह में अखलाक की किरदार साजी की जाती है और गुमराही से बचाओ। अगर हम इस दौर में देखेंगे बातिल कितनी मेहनत कर रहा है, बातिल हमारे घरों में घुस चुका है, हम सब के जेबों में आंखों का जिना पहुंच चुका है। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हमारे हर घर में टीवी मौजूद है। बाप उसके महीने बाद उस फीस डालता है, लेकिन ये नहीं पता है कि हमारे बच्चे गुमराह हो रहे हैं। हमारे बच्चों के सामने आंखों का जिना पहुंच चुका है। बातिल हर घर में घुस चुका है। कोई कहेगा कि हमारे घर में बातिल नहीं है, हर किसी घर में बातिल घुस चुका है। लेकिन अगर कमी है, बस कमी शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमी है। अगर कमी है कुरानी तालीमातों की कमी है, अगर कमी है हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमी है। और ये गुमराही से बचाने का जरिया बस एक वाहिद जरिया है, वो है दरसगाह और उम्मत की क़यादत की तैयारी। उम्मत की क़यादत की तैयारी इस दरसगाह में होती है। हर उम्मत में, हर जनरेशन में दाई होते हैं, आलिम होते हैं, मुफ्ती होते हैं, शेखुल हदीस होते हैं। और इस उम्मत के दाई कहाँ से निकलेंगे? जब दरसगाह की तालीमात ख़त्म होगी, जब दरसगाह नहीं चलेंगे, जब बच्चों को दीनी तालीम नहीं दी जाएगी। अगर इस टाइम सर्वे किया जाएगा, हमारे 98% जो हमारी यूथ जनरेशन है उनको कलमा भी याद नहीं है, उनको ये भी नहीं पता कि हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है। उनको ये भी पता नहीं है कि अल्लाह की किताब कौन सी है, नबी अलैहि सलाम पर कौन सी किताब नाज़िल हुई। उनको सीरत का कोई मुताला नहीं है, और सीरत का मुताला तो छोड़ो, उनको तो कुरान पढ़ना भी नहीं आता है। और ये हमारी उम्मत की हालत है। अगर उम्मत की हालत ऐसी रहेगी तो उम्मत की क़यादत कौन संभालेगा? हमारी उम्मत का हाल क्या होगा जब हमारी जनरेशन का इस टाइम हाल देखा जा रहा है? हमारी जनरेशन का मुस्तकबिल बहुत अंधेरे की तरफ जा रहा है। लेकिन ये दरसगाह इसीलिए तामीर किया जाता है, मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। ये दरसगाह अंधेरे से निकाल कर हमें रोशनी की तरफ ले जाता है। लेकिन हम अपने बच्चों को मॉरल एजुकेशन देते हैं, एम्स ऑफ एजुकेशन बताते हैं, सोशल एजुकेशन बताते हैं। हम अपने बच्चों को ये बड़ी बड़ी फिलॉसफी देते हैं, फिजिक्स देते हैं, केमिस्ट्री देते हैं। नहीं, हम नहीं कहते हैं कि अपने बच्चों को डॉक्टर ना बनाओ, हम नहीं कहते हैं कि अपने बच्चों को इंजीनियर ना बनाओ, हम नहीं कहते हैं कि अपने बच्चों को बड़े ओहदों पर मत भेजो। हम ये चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा डॉक्टर बने उसके साथ साथ वो हाफिज भी हो, अगर कोई बच्चा इंजीनियर बने उसके साथ साथ वो आलिम भी हो, अगर कोई बच्चा किसी भी बड़े ओहदे पर हो उसको हलाल हराम की तमीज़ हो, उसको हक हलाल की तमीज़ हो, उसको बड़ों से इज़्ज़त और छोटों से शफ़क़त करने की तमीज़ हो। अल्लाह ताला हमें साबित कदम रखे, अल्लाह ताला हमें अपने नेक मकासद में कामयाब करे, अल्लाह ताला हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को संवारे, अल्लाह ताला हमारे मुस्तकबिल को संवारे। अल्लाह ताला जो यहाँ आने वाली हमारे ऊपर आजमाइशें हैं, अल्लाह ताला उन आजमाइशों से हमें बचाए। और आखिर में मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह की शार से इख्तिताम करूँगा। कुरान में हो को तज़न ए मर्द मुसलमान, कुरान में हो को तज़न ए मर्द मुसलमान, खुदा तुझे अता करे जिद्दत किरदार। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।